کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ تحریک انصاف اور حکومت بالآخر طویل انتظار کے بعد مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی مذاکرات کی پکار پر اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نے بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس کردار ادا کیا ہے، جس کے بعد آج وزیر اعظم شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں 8 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اس کمیٹی میں اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی، علیم خان، پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی اور چودھری سالک شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ملکی سلامتی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی جانب سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اختیار کتنی ہے۔ حکومت نے اپنی مذاکراتی ٹیم بنائی ہے، پر یہ کافی نہیں ہے۔ جو شرائط رکھے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ 9 مئی کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے اوپر جو تشدد ہوا تھا اس کے اوپر آپ کا جوڈیشل کمیشن بنے، اس کے بعد ہمارے 26 نومبر کو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، 12 سے زیادہ، 5000 سے زیادہ جو ہیں وہ آپ کے اریسٹ ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ لوگ ہمارے اس وقت لاپتہ ہیں، ان کا نہیں معلوم، پریزیوم ڈیڈ۔ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تو یہ جب بنے گا تو آگے بات چیت چلے گی۔ نہ ہوا تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیز کو کل ملاقات کی دعوت دی ہے، جسے تحریک انصاف نے قبول بھی کر لیا ہے۔ کمیٹیز کا اجلاس کل اسپیکر چیمبر میں دن 11 بجے ہوگا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری ہیں انفارمیشن شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے بتایا کہ کل پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ملاقات کے لیے جائے گی۔ ملاقات کی پیش رفت سے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا جائے گا، جبکہ سول نافرمانی تحریک مؤخر یا منسوخ کرنے کا فیصلہ یہ بانی پی ٹی آئی خود کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی تجویز دی ہے۔ یہاں آپ کو ذرا یاد دلا دوں کہ بانی پی ٹی آئی نے 4 روز پہلے اپنے 2 مطالبات پورے کرنے کے لیے اتوار تک کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے اس کے بعد سول نافرمانی تحریک کی کال دینے کا کہا تھا۔ اسی دوران آج ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے مطالبات کا جو ڈرافٹ تھا وہ تیار کر لیا ہے۔ خبروں کے ہی مطابق سیاسی قیدیوں کی رہائی کی فہرست تیار کی گئی ہے۔ سیاسی قیدیوں کی فہرست میں بانی پی ٹی آئی کا نام سر فہرست رکھا گیا ہے۔ مذاکرات کے دوران پی ٹی آئی سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبات رکھے جائیں گے۔ ساتھ ہی جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے 3 انتہائی سینئر ججز پر مشتمل ہونے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ رواں ماہ 8 دسمبر کو پی ٹی آئی کے بانی نے مذاکرات کے لیے عمر ایوب خان، علی امین گنڈاپور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد قیصر پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں بعد میں سینیٹر حامد خان اور ایم ڈبلیو ایم کے سینیٹر راجہ علامہ ناصر عباس کو بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ مذاکرات کے اس خوشائند ماحول اور دونوں جانب سے کمیٹیوں کے قیام کے باوجود وزیر دفاع خواجہ آصف کو تحریک انصاف کی نیت پر شک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے حوالات بیانات کی وجہ سے پارٹی کے رہنماؤں کی نیت میں شک نظر آتا ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے کمیٹیز بن گئی، کیا جو مسائل ہیں اس کا حل بھی نکل سکے گا؟ پی ٹی آئی کی اپنے بانی کی رہائی کی ڈیمانڈ، سول نافرمانی کی کال اور مذاکرات، کیا یہ ساتھ ساتھ چل سکیں گے؟ حکومت کے لیے تحریک انصاف کے مطالبات تسلیم کرنا یہ کس حد تک ممکن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ پی ٹی آئی اور حکومت کی جانب سے کمیٹیوں کی تشکیل کے باوجود دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے پائے جانے والی بد اعتمادی بات چیت کو کسی مثبت نتیجے تک جانے دے گی؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہوگا، اور انہی سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں، آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام فے سے مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں۔ سر، آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ عفنان صاحب، آج خواجہ صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور پھر اس کے بعد جو
بیسک چیزیں تھیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بات کی گئی, پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل بات کی جا رہی تھی, اب فائنلی کمیٹی بن گئی ہے, مذاکرات کی جانب آپ لوگ جا رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو کمیٹی میں دیکھ رہی ہوں اس میں جیسے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا, کیونکہ ہمارے ساتھ اتحادی ہیں, لائے ہیں, ان تمام لوگوں کو شامل کر کے اور پھر کمیٹی بنائی جائے گی, اسی طرح سے کمیٹی سامنے آئی ہے. سر, پی ٹی آئی کے مطالبات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, یقیناً آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے ہوں گے, حکومت ان مطالبات کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں جو مطالبات ہیں ان کے اوپر ظاہر ٹی وی پہ بیٹھ کے کامنٹ تو نہیں کروں گا. یہ ایک معاملہ ہوگا جو جب کمیٹی کی میٹنگ کال ہوگی اس کے اندر یہ سارے لوگ بیٹھیں گے تو پھر وہاں پہ بات ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جا سکے گا کہ کامن گراؤنڈ جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور کہاں نہیں ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی نیت اچھی ہوئی اور یہ ملک کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہوئے, سیاسی استحکام لانا چاہتے ہوئے, یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو کم کرنا چاہیں, تو بعض اوقات ایسے بہت سارے معاملات جو شروع میں کوئی ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بعد میں وہ بھی ایگری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے لوگ. لیکن پرووائڈڈ کہ ماحول ٹھیک ہو. اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں, پچھلے 10 سال میں 2 ایسی کمیٹیاں ہیں جو بنی پی ٹی آئی کے کہنے پہ, اور ان دونوں کا جب رزلٹ آیا تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا. ایک آپ کی 2013 کی الیکشن کی کمیٹی بنی, اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہوئی. جوڈیشل انکوائری نے کہا کوئی آرگنائزڈ ریگنگ نہیں ہوئی 2013 میں. 35 سیٹوں کے حوالے سے جو 35 پنکچر, اس میں 35 پنکچر ہے, بعد میں کہہ دیا ہمارا سیاسی بیانیہ تھا. بھئی آپ سیاسی بیانیے ہواؤں میں تو نہیں منانے چاہیے نا. پھر دوسری آپ کی کمیٹی بنی 2022 کے الیکشن کی, جب سپریم کورٹ نے کال کیا 15 مئی کو, تو اس کے اوپر کمیٹی بنی. کمیٹی نے ایگری کر لیا کہ ہم 15 جولائی کو اسمبلی توڑ دیں گے اور 3 مہینے بعد الیکشن کرا دیں گے. کس نے جا کے اس کو سپوائل کیا اس والے معاملے کو؟ بانی پی ٹی آئی نے. اب بات یہ ہے کہ کسی کے ذاتی مفادات کے اوپر مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی مجھے باہر نکال دو تو مجھے بیسکلی حکومت کو سر شک ہے بانی پی ٹی آئی کے کردار پر, کہ اگر مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ فائنلائز ہو بھی جاتی ہے, معاملات فائنلائز ہو بھی جاتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو شک ہے کہ شاید عمران خان صاحب اس سے بیک آف کر جائیں. ایسا یہ میں آپ کو ہسٹری بتا دی ہے, میں نے آپ کے سامنے ہے ہسٹری, میں کوئی ایسی بات تو کر نہیں رہا, آپ کے سامنے جو معاملہ ہے میں نے رکھا ہے. تو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. اگر میرے یا ہماری پارٹی کے اس کے اوپر تحفظات ہیں تو اس لیے کیونکہ ماضی میں یہ کام ہوتا رہا. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, مسائل سے نکالنا ہے, تو ہمیں مل بیٹھ کے بات چیت ہی کرنی پڑے گی. اور چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بہت زبردست ڈاکیومنٹ ہے. سر, کیا پہلی میٹنگ میں یہ گارنٹی مانگی جائے گی کہ پہلے آپ گارنٹی کریں کہ جو بھی بات یہاں پر ہوگی وہ عمران خان صاحب اس کو پھر قبول کریں گے, جو کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ آگے بانی سے بھی قبول ہوگا؟ کیا گارنٹی لی جائے گی؟ کیا دیکھیں, سی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. کون دے گا آپ مجھے بتائیں. ٹھیک, صحیح. عمیر نیازی صاحب, سر فائنلی کمیٹیاں دونوں طرف سے بن چکی ہیں. کل پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے 11:30 بجے اسپیکر چیمبر میں. سارے لوگ ملاقات کریں گے, ملیں گے, اور پھر وہاں سے بات چیت کا آغاز ہوگا. جو 2 مطالبات ہیں وہ تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اس سے زیادہ بھی کچھ آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے, کچھ نکات ہیں جس پر بات کی جائے گی, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کھلے دل کے ساتھ سارے آپشنز کو دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, بنیادی طور پہ دیکھیں, ایک نیگوشیشن سٹارٹ ہوئی ہیں, اور جو سٹارٹ ہوئی ہیں وہ ایک بہت بڑے لیول پہ ہوئی ہیں. اور لیول اس طرح سے بڑا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کو باہر نہیں مل رہی, رینڈملی نہیں مل رہی, انہیں ایک پروٹیکشن ملی ہوئی ہے. یہ نیشنل اسمبلی کے کور کے انڈر مل رہی ہیں. آپ نے خود اپنے پروگرام میں نوٹیفیکیشن کا ذکر کیا اسپیکر صاحب کے, تو بیسیکلی ایک سیریسنس انوالوڈ ہے, ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے. دیکھیں, بہت ساری چیزیں تو شاید پہلے دن جس طرح سے بات ہو اس طرح سے باہر بھی نہ آئیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اب وہ کس طرح سے طریقہ کار اس کا طے کرتے ہیں, اور میرے خیال سے چیزیں ادھر سے کافی آگے تک جائیں گی. دیکھیں, بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے, پاکستان میں لے دے کے ہر الیکشن کنٹروورشل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میرے بھائی نے کہا 18 کے الیکشن کے ذکر کیا, ٹھیک ہے, تو 24 کا بھی ہے. تو کم از کم ایک رستہ تو نکلے نا کہ ہم کسی چیز پہ تو پہنچے, ہم ڈیسائیڈ کر سکے کہ وہ آیا کون سی یارڈ سٹک ہوگی جو انشور کرے گی کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, اور جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بھی سیٹسفیکشن ہو, اور جو مین سٹیک ہولڈر ہے عوام, وہ بھی فیل کرے کہ میرا ووٹ چوری نہیں ہوا. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. پھر دیکھیں, اکنامک فرنٹ پہ ہمیں بڑے چیلنجز درپیش ہیں. دیکھیں, یہ ایک فورم ہے جو آنے والے دنوں کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا سبب بن سکتا ہے. بنیادی طور پہ کوئی پاکستان کے لیے ایزی سیلنگ نہیں ہے آگے.
GPS प्लस का रिव्यू आ रहा है मार्च में, ठीक है, वो बहुत सारी एक डिफ़िकल्ट चैलेंजेस हैं। फिर अभी जो रिसेंटली सैंक्शन इम्पोज हुई हैं हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे, उन सारी चीज़ों पे हमने तमाम जमातों के अलावा आवाम को पीछे लाना है। जो मुश्किल वक्त अगर खुदा न खास्ता मुल्क पे आ जाए, उससे हमने किस तरह से निकलना है। तो ये एक बहुत अच्छा फोरम है जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज ओपन माइंड के साथ चलें और बेसिकली स्टेप फॉरवर्ड लेके जाएं कि बार बार हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रिपीट तो करते हैं मगर उसको मनोवन पाकिस्तान में किसी ने तस्लीम नहीं किया। देखें आज फैसला कर रहे हैं कि पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल से पीछे नहीं हटी है। आपके तर्जुमान कहते हैं कि कॉल अपनी जगह पर बरकरार है उमैर साहब, तो सर ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे कम होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे मामला सर? देखें उस कॉल को तो गवर्नमेंट ने खुद, इनके जितने आए लोग वो तो सीरियसली लेते नहीं, वो कहते हैं फ़ेल हो जाएगी। अगर फ़ेल हो जाएगी तो इन्हें परेशानी क्या है, ठीक है, और एक दो दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखें कल से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो चीज़ें अगर मूव होती हैं तो खान साहब के पास फ़ैसले की पावर है, वो उस चीज़ को कॉल को वापस भी ले सकते हैं। अगले वाले दिनों में लोग जाएंगे, कमेटी मेंबर्स उन्हें अप्राइज़ करते हैं कि जी प्रोग्रेस ठीक है नहीं है, नीयतों का फ़र्क तो नहीं है। अगर जिस तरह हमारी तरफ इशारा किया जाता है कि आया ये कमेटी बैठी है, इसके पास मैंडेट है कि नहीं, अब हुकूमत का भी तो देखना पड़ेगा ना, आया इन्हें भी मुकम्मल इजाज़त मिली हुई है कि नहीं मिली हुई। तो वो सारी चीज़ें फैक्टर अगले दिनों में आएंगे, मगर बेस्ट बात ये है कि एटलीस्ट बात कर रहे हैं आपस में। देखें ये बड़ा एक मेजर चेंज है कि पॉलिटिकल पावर्स आपस में सर जोड़ के बैठ रही हैं, और पॉलिटिकल पावर्स में इतना कुशन ज़रूर होता है क्योंकि जमहूरी होना यही चाहिए। बात ऐसे ही आगे बढ़ती है सर, जमहूरी क़ुव्वतों के साथ और जमहूरी मुल्कों में होना भी यही चाहिए सर। मुज़ाकरात की टेबल पर सियासी जमातों को और सियासतदानों को ही होना चाहिए।